الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے اور تم اللہ سے مدد مانگنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. دو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائیں، تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں نہیں آتی. اچھے اور برے دن جو ہیں وہ ہر انسان پہ آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دنیا کے جو دن ہیں، یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ ہم بدلتے رہتے ہیں. کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں، کبھی برے دن آ جاتے ہیں. انسان سمجھتا ہے برے دن نہیں ختم ہوں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اچھے دن آپ کی طرف آ جاتے ہیں. تو جب انسان مشکل میں ہو، جب اچھے دن نہ ہوں، اس وقت انسان کو کیا کرنا ہے؟ واویلا نہیں مچانا، بلکہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگنی ہے. یہ دو ہتھیار اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن کو دیے، کیونکہ نماز ایک ڈیوٹی نہیں ہے صرف ہماری. اگر ہم نماز کو صرف ڈیوٹی لیں گے تو اس سے ہم وہ چیز حاصل نہیں کر پائیں گے. نماز ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے ڈیوٹی، اٹس این اپرچونٹی فار دا بلیور. یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ ایک ذات نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ تم اس کے سامنے پیش ہو اور اپنی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اس کے سامنے رکھو. تو یہ انسان کو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ اپرچونٹی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے، اس کا اب ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اور اگر اس اپرچونٹی کا ہم فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہوئے تو پھر ہمیں کیا سزا ملے گی. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نماز کے سٹینڈرڈ کو بڑھائیں. تو پہلی بات جو میں آپ سے کروں گا کہ نماز کا سٹینڈرڈ کیسے بڑھایا جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز ہم اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز تم ایسے پڑھو جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھتے ہو. تو پہلی چیز، اگر ہم نماز کے سٹینڈرڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی نماز میں بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پوچھنا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کو دین کی تھوڑی سی نالج ہے کہ ہم اپنی نماز کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح سے بنا سکتے ہیں. کس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے، کس طرح سے رکوع کرنا چاہیے، کس طرح سے نماز کے سٹینڈرڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے. دوسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز بہتری کی طرف جائے تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے محبت کرنی ہوگی. ہمیں نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو جاتا تھا کہ کہیں ہماری سحری جو ہے فجر سے پہلے رمضان کی جو سحری ہوتی ہے وہ نہ مس ہو جائے. اتنی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں. تو قرآن سے محبت کرنا اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ کے نماز کے اندر پڑھنا، یہ ہماری نماز کے اندر بہتری لے کے آتا ہے. تو پہلی چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. نماز میں صرف فرائض نہیں بلکہ سنتیں بھی شامل ہونی چاہیے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا وہ جملہ، آج کل بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ نماز کے بعد سنتیں کیوں نہیں پڑھتے، تو بچے کہتے ہیں کہ سنتیں ہی ہیں نا، کوئی بات نہیں.
وہ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ سنت ہی ہے نا، لیکن کچھ لوگ سنتوں کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ سنت ہے. صرف یہ ہماری پرسیپشن ہے کہ ہم سنت کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. کیا ہم سنتوں کو اس لیے چھوڑ دیں گے بھائی سنتیں ہیں، لیکن کیا ہم یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ رکعتیں نہیں چھوڑیں، 4 سنت پہلے یا 2 سنت بعد کے جو ہوتے ہیں ان کو ہم نہ چھوڑیں، اور نماز کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ ایز اے مومن ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور نماز کی حفاظت میں جو پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہم نماز کو چھوڑیں نہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان نہیں چاہیے جو دن میں 2 نمازیں پڑھتا ہے یا 3 نمازیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز 5 وقت اپنے وقت پہ فرض کی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں تم پر فرض کی گئی ہیں اپنے ٹائم کے اوپر، یعنی کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لیا، کبھی عصر کی چھوٹ گئی تو چلو مغرب کی شروع کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھنے لگا ہوں، ذرا آپ غور سے سنیے گا. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص ہے، وہ جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اور وہ یا کسی فیکٹری کا مالک ہے، چلیں ہم لے لیتے ہیں، یا کوئی فیکٹری ہے اس کی، اور اس کا فیکٹری کا مالک بھی ہے اور ساتھ اس کا اپنے ایک گھر بھی ہے جس میں اس کے بچے بھی رہتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی فیملی ہے. آپ امیجن کر پا رہے ہیں کہ اس کی ایک اپنی فیملی بھی ہے، اس کا بزنس بھی ہے، شام کو گھر آتا ہے اپنے بچوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے. وہ کسی کام سے باہر گیا ہو اور اس کو پیچھے سے خبر سننے کو ملے کہ آپ کی جو فیکٹری ہے یا جو آپ کا بزنس ہے وہ جل کے تباہ ہو گیا، خاکستر ہو گیا، اور جو آپ کا گھر تھا جس میں آپ کے بیوی بچے تھے جن کے پاس آپ شام کو جایا کرتے تھے، وہ گھر بھی آپ کا گر گیا، تباہ ہو گیا، آپ کے بیوی بچے بھی مر گیا، آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا، آپ زیرو ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہا آپ کے پاس. تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ کیا حالت ہوگی اس شخص کی کہ جس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا بزنس، تمہارا گھر بار، تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی. ایک تو یہ کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہا، نمازی انسان ہے لیکن کسی ایسی پریشانی یا تکلیف میں یا بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا کہ عصر کی نماز نکل گئی، لیکن کسی کو پتا تھا کہ وقت گزر ہے عصر کا اور وہ گزرنے دے رہا تھا اس کو. گزرتے گزرتے مغرب کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی، ایک عصر کی نماز، برباد ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، جیسے اس کے برابر ہے وہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حفاظت کرو اسپیشلی درمیان والی نماز کی، عصر کی نماز کی. جی تو میں آپ کو ایک نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جان بوجھ کر اگر انسان چھوڑ دے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو نماز کی حفاظت میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ نماز کو پڑھنا ہے، اپنے وقت پہ پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ کبھی 2 پڑھنی تو کبھی 3 پڑھنی، کبھی 1 پڑھنی، کبھی 5 پڑھنی، کبھی دل کی نہیں. اگر ہم اللہ کے بندے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، تو 5 کی 5 پڑھنی ہوں گی. اور دوسری چیز جو نماز کی حفاظت میں آتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے اندر ہم نماز کو نفس کی غلاظت سے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھیں. ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم ذہنی طور پہ پریزنٹ نہیں ہوتے، ذہنی طور پہ ہم کہیں اور ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں چلو جو سوچ چل رہی ہے نا ذہن میں چل رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہماری نماز بھی مکمل ہو جائے گی. بڑے مزے کی سوچیں آ رہی ہیں، آج دوستوں کے ساتھ کیا کیا باتیں کی تھیں، یونیورسٹی میں کیا کیا ہوا تھا. نہیں، اپنی نماز کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اور اگر کوئی شیطانی خیال آتا ہے یا اپنے نفس کی غلاظت کی وجہ سے کوئی بھی خیالات آتے ہیں تو ان کو جھٹکنا چاہیے اور پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف رکھنی چاہیے. آپ امیجن کریں، ایک گھٹیا سی مثال دیتا ہوں، اس دنیا کی مثال دیتا ہوں کہ کسی بڑے شخص سے آپ کی میٹنگ ہے اور آپ اس کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. کسی بہت بھی جس کو بھی آپ ایمیلیٹ کرتے ہیں، جس کو بھی آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، میں اس کی مثال دے رہا ہوں. آپ کی اس کے ساتھ میٹنگ رکھوا دی جائے اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ باتیں جو کر رہے ہیں آپ کا ذہن اس طرف ہے ہی نہیں. تو کیا ہوگا؟
کوئی فائدہ ہوگا پہلی دوبارہ اس میٹنگ کا؟ یا دوسرا شخص کیا کہے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بول رہا ہے؟ تو یہ نماز کی حفاظت میں آتا ہے کہ ہم پوری کی پوری توجہ کے ساتھ مروبیت کو دل سے نکال کر جب ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی، اس طرح ہم نماز کو شروع کرتے ہیں نا، سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے، اللہ اکبر، جو دولت، مال، دولت، شہرت، عزت، جس بھی چیز کی میں پرستش کرتا ہوں سب پیچھے ہیں، صرف سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے خوف کو دل میں بٹھا کے انسان اپنی نماز کو شروع کرے اور اس کی حفاظت کرے، یہ چیز نماز کی حفاظت کرنے میں آتی ہے۔ تو نماز کی حفاظت میں نے آپ کو کہا نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نماز کو چھوڑ کے میں کچھ دیر اپنا سبق یاد کر لوں اور اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، کبھی بھی ایسی تعلیم میں آپ کو فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بے برکتی ہوگی اس کے اندر۔ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی نماز ترک کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے اس وقت نماز کا اس کو کہا تو وہ کیا کہے گا، یہ کام نہیں صحیح طرح سے کر رہا، یا اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے میں یہ نماز چلو چھوڑ دیتا ہوں آگے پڑھ لوں گا، ہو سکتا ہے آپ کا باس وقتی طور پہ تو خوش ہو جائے، لیکن نہ تو اس رزق سے برکت پیدا ہوگی، اس رزق کی بے برکتیاں آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس رزق کی بے برکتیاں ہم اپنی اولادوں میں پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کمایا، ساری زندگی کمایا، لیکن ہماری اولاد کو اتنی نافرمان نکل آئی، کیونکہ ہوا کیا کہ ہم نے وہ مال جب کمایا ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، ہم جب اس مال کے پیچھے لگے ہوئے تھے کمانے کے لیے، ہم اپنے باس کو خوش کر رہے تھے، اس وقت عصر کی ظہر کی نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا، میں اپنے کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ شاید اس بزنس سے میں فائدہ حاصل کروں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس حی علی الفلاح کی آواز کو میں نے رد کر دیا تھا، تو کیسے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اس بزنس سے مجھے کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ مؤذن کہہ رہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ، یہ کامیابی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو اس وقت بہت زیادہ گاہک آئے ہوئے ہیں نا، میں ان کو ٹریٹ کر کے میں کامیاب ہو جاؤں گا، شاید میری دکان چل پڑے گی، میرا کاروبار چل پڑے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ خالق جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں کہہ رہے کہ اس وقت کامیابی ادھر ہے، اور ہم مخلوق ہو کر ہم اس کی بات نہیں مان رہے، اس رازق کو ناراض کر کے ہم رزق کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیسے ہمیں رزق مل سکتا ہے؟ ہاں اگر رزق مل بھی جائے گا، اس رزق میں کوئی برکت نہیں ہوگی میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں، وہ رزق صرف فتنے کا باعث بنے گا، وہ رزق جو ہے وہ آپ اس رزق کی برکتیں نہیں گھروں میں دیکھیں گے، اپنی اولادوں میں نہیں ان کی برکتیں دیکھیں گے، جب ہم اللہ کو ناراض کر کے کوئی بھی دنیا کا کام کریں گے۔ یہ ہے نماز کی حفاظت کہ جب اللہ کا حکم آئے تو ہم نماز کی طرف بھاگیں۔ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اگر ہم بزنس مین ہیں، اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں، کچھ بھی ہیں، کسی بھی پوسٹ کے اوپر ہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا تو پہلے ہم نے نماز کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد نماز میں خشوع کیسے پیدا کی جائے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نماز میں خشوع پیدا ہوتی ہے جب ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں رنج میں، تکلیف میں، مصیبت میں تم نماز اور صبر سے مدد لیا کرو۔ یہ بھی اسی طرح کی آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس چیز کو بھلا دی ہے کہ ہم نے اللہ سے کسی دن ملاقات کرنی ہے، انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یہ بات بھول بیٹھے ہیں کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یعنی کہ آخرت کا تصور ان کے ذہن میں بلر ہو گیا ہے، بھول بیٹھے ہیں، اس لیے نماز ان کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے، اور نماز ان لوگوں کے لیے بہت ہلکی ہے اور بہت ہی سکون کا باعث بنتی ہے جو اپنے رب کی ملاقات کو نہیں بھولے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو تمہارا آخرت کا تصور ہے نا، اس چیز کا تصور کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ سے ایک دن تمہاری ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ جو میں نے مال دیا تھا، صحت دی تھی، جوانی دی تھی،
اب اس کا جواب دو. جن لوگوں کو اس بات کی فکر ہے ان کے لیے نماز بہت ہلکی ہے, بہت آسان ہے, اور ان کی مصیبت اور تکلیفوں سے, رنج سے نکلنے کا ذریعہ ہے یہ نماز اور یہ صبر. یاد رکھیں کہ جو عقیدہ آخرت ہوتا ہے, اللہ سے ملاقات کا جو عقیدہ ہے, یہ انسان کے عمل کو بہتر بناتا ہے. یہ ڈائریکٹلی انفلوئنس ہوتا ہے انسان کے عمل کے اوپر. جس کا آخرت کا عقیدہ سٹرونگ ہوگا اس کا عمل خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. وہ ایک ایک اپنے عمل کو دیکھے گا, اگر میں ابھی یہ کر رہا ہوں گا تو اس کا میری قبر کے اندر کیا امپیکٹ ہوگا, قیامت والے دن اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو وہ کرنے کی کوشش کرے گا, چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ قیامت والے دن ایک ایک نیکی لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے, مانگ رہے ہوں گے, بھائیوں سے مانگ رہے ہوں گے, ماں بچے سے, بچہ ماں سے مانگ رہے ہوں گے, ایک نیکی مجھے دے دیں میں جنت میں چل جاؤں. کوئی اپنی نیکی نہیں دوسرے کو دے رہا ہوگا قیامت والے دن, یہ عالم ہوگا. تو ایک چھوٹی سی نیکی آپ کا جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے, اور ایک چھوٹی سے چھوٹی کی بھی خطا جس کو ہم ایسے ہی کر دیتے ہیں تو چھوٹا سا ہی گناہ ہے نا, چلو اتنا سا گناہ کر لو, اس سے کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا سا گناہ جو ہے وہ آپ کے جہنم میں جانے کا, نعوذ باللہ, اللہ کے سزا کا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی نیکی اور ذرے کے برابر بھی جو شر ہوگا نا, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, اس کو بھی دیکھا جائے گا. وہ تمہارے اللہ تعالیٰ کو ناراض اور خوش کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں اور آخرت کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں. یہ چیز آپ کی نماز کو جو ہے وہ صحیح کرے گی. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نماز میں اگر کھیل رہا ہوں یا دنیا کی باتیں چل رہی ہیں یا میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں, نہیں, آپ کو جب یہ یقین ہوتا چلا جائے گا, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا کہا تھا نا, یقین ہونا چاہیے آخرت کے اوپر. جتنا یقین آخرت پہ پکا ہوتا جائے گا آپ کی نماز میں خشوع آنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4171, کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع, جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے سمجھو کہ یہ میری آخری نماز ہے. جس بھی نماز کے لیے تم کھڑے ہو, آپ بھائی بیٹھے ہوئے, آپ کے کتنے رشتہ دار, کتنے دوست, کتنے جاننے والے اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے جب ایک نماز پڑھی تھی اگلی نماز تک کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں اس نماز میں زندہ رہوں گا کہ نہیں, اور وہ اگلی نماز سے پہلے فوت ہو گئے. میں پتہ نہیں آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک نماز پڑھی تھی اور اس نیت سے ہی پڑھی تھی کہ شاید اگلی نماز میں زندہ رہوں گا, لیکن وہ اگلی نماز میں زندہ نہیں رہے. آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو, آپ کے یقیناً بہت سارے لوگ ایسے وفات پا گئے ہوں گے. تو پھر ہم نمازوں کو ایسے اتنی وہ کیا کہتے ہیں لیزینس سے کیوں پڑھتے ہیں کہ جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلی نماز میں زندہ رہوں گا کہ نہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کریں کہ when you stand for a prayer, pray as if it is your last and the farewell prayer. اس طرح سے پڑھو جیسے کہ شاید تمہاری زندگی آخری نماز ہے. ویسے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یسر کی نماز تھی نا پچھلی, یہ پتہ چل جائے کہ مغرب کے وقت میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا, یا کرونا ہوا تھا نا لوگوں کو, کیسے لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے, ان کی نمازوں کی شکل و صورت ہی بدل گئی تھی. راتوں کو تہجد پڑھنا شروع ہو گئے تھے لوگ, رات کو نیند نہیں آتی تھی, سانس اکھڑتا تو لوگ تہجد کے لیے بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ پتہ تھا کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا کہ نہیں اٹھنا. لوگوں کے حالات بدل گئے تھے, سچویشن بدل گئی تھی نماز پڑھنے کی. تو وہ امیجنیشن اپنے ذہن میں آپ لے کے آئیں کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اگلی نماز کے وقت میں نہیں ہوں گا تو میری نماز کیسی ہونی چاہیے. آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ اور اگر کوئی آپ کو کہہ دے تو آپ کی آخری نماز ہے کہ وہ آپ کیسے پڑھیں گے. دس از وٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ٹیلنگ اس ان دس حدیث. اس کے بعد حضرت ابن عباس جو کہ بہت ہی بڑے اسکالر, بہت ہی بڑے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ تمہاری نماز اگر تم چول کی ہے, اب ہم یہ بھی چیک کرنا چاہیں, گیج کرنا چاہیں کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, کس لیول کی ہے, اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ پسند ہے. پتہ نہیں میں پڑھ کے تو فارغ ہو گیا ہوں, اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئی ہے کہ نہیں آئی.
تو آپ خود گیج کر سکتے ہیں اپنی نماز کو خود چیک کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ان کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نماز اتنی ہی زبردست ہے جتنی تمہیں وہ سمجھ آئی ہے، آسان الفاظ میں اتنی ہی ہائی گریڈ کی آپ کی نماز ہوگی جس لیول کی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اپرچونٹی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، بالکل وہی اپرچونٹی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کے نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، یہ اپرچونٹی آج مجھے ملی ہے۔ اب میں اس اپرچونٹی کو کیسے اویل کر رہا ہوں؟ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک ویسے دنیا کی گھٹیا سی مثال رکھی تھی کہ آپ کی کسی کے ساتھ میٹنگ ہے، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو جملے بس لکھ کے لکھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا لکھیں، آپ اسے پڑھ کے باتیں کری جا رہے ہیں یا بس بولی جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اس سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم لوگوں کی نااہلی کی کیا حالت ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ اتنا بڑا عمل جو ہم کر رہے ہیں، وہ عمل جو شہادت کے بعد دوسرا ارکان ہے ہمارے اسلام کا، دوسرا رکن ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اسے پڑھتے کیا ہیں۔ بس سبحانک اللہم سے شروع کی، اس کے آگے کچھ پتہ نہیں، اور اینڈ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چلو جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو ریجیکٹ کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو ریجیکٹ کر دیا تھا جو بہت تیز پڑھی گئی تھی۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں اس کا مفہوم ہی بیان کروں گا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے اور ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا نماز نہیں پڑھی؟ نماز تو میں نے ابھی پڑھی تھی۔ دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ دوسری دفعہ بھی جب وہ واپس آیا، اس نے اسی طرح سے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ جلدی سے رکوع سجدہ، کچھ پتہ نہیں، جلدی سے پڑھ کے آیا، پھر فرمایا جاؤ ارجع فصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، ابھی تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ جب وہ واپس آیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ پھر میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سمجھایا، اور ان سٹیپس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں نماز کے اندر، جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سیدھے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے جوڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرنے چاہیے پہلے جا کے، پھر آپ کو وہ دعا پڑھنی ہے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اس کے اندر۔ خلاصہ یہ تھا ان باتوں کا کہ جب تم سجدہ کرو، جب تم رکوع کرو، سارا انہوں نے سمجھایا سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو تم جب رکوع کرو تمہارے ہڈیوں کے جوڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہیں، پھر دعا پڑھو، پھر سیدھے کھڑے ہو، پھر تمہارے جوڑ ٹھہرنے چاہیے۔ آج کل تو نہ ہمارے سجدے کا پتہ لگتا ہے، نہ ہمارے رکوع کا، کسی بھی چیز کا ہمیں سمجھ، قیام اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایسی نماز کو جو بہت تیز پڑھی گئی تھی، جس میں رکوع سجدہ بہت تیز ادا کیا گیا تھا، ان کو ایسی نماز بالکل پسند نہیں آئی تھی، 3 دفعہ ریجیکٹ کر دی تھی انہوں نے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں تو وہ ایکسیپٹ کریں گے ہماری نماز کو؟ وہ تو شخص عربک ہوگا اور اس کو شاید سمجھ تو آ رہی ہوگی میں کیا پڑھ رہا ہوں، ہم تو ہیں ہی عربک بھی نہیں ہیں، عجمی ہیں، ہمیں تو ویسے نہیں پتہ ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر تو ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے، ہمارے تو ایکشنز بھی بہت تیز ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ پڑھ کے رہے ہیں۔ تو کیا ہماری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ کریں اگر وہ ہوں اس دور کے اندر؟ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جتنی ہمیں نماز سمجھ میں آئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وہی ہماری نماز کا لیول ہے، ہم خود ہی چیک کر سکتے ہیں، ہر بندہ خود ہی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ میری نماز کس لیول کی ہے۔ سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی، نمازیوں کے اوپر، عام بندے پہ نہیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کے لیے؟ وہ تو نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بہت آسان لیتے ہیں، بہت لیزی ہوتے ہیں نماز کے وقت، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اگر پڑھنے گئے تو جلدی سے پڑھ لی، کبھی سنتیں نہیں پڑھی تو کبھی کچھ نہیں پڑھا، تو بس ایسے ہی بس ایک بس پڑھ لی بس، یا کبھی پڑھی بھی نہیں۔
ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آج کل تو ہم کسی شخص کی، کسی مانگنے والے کی، یا کسی بھی ٹرانسجینڈر کی، کسی کی بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ سے، یعنی اگر وہ ہمیں کوئی لعنت بھیجنے لگے تو ہم ڈر جاتے ہیں، یہ نہ بدوا دے دے گا ہمیں، یہ نہ کہتے کہ تجھے یہ ہونے لگے تو برباد ہو جائے، ہم ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بہت ایزی لیتے ہیں، کبھی پڑھی نہیں پڑھی، جلدی پڑھی، فٹافٹ پڑھی، کچھ سمجھ آیا پڑھ۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ ایسی نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافقین کی نماز ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے کیا دھوکہ دو کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہو۔ پہلی چیز جو وہ کرتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت لیزی ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، ہم سب مسلمان بھائی اپنا محاسبہ کر لیں اس حوالے سے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بس لیزیسٹ ترین حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ ہاں کرکٹ کے اندر فیلڈنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، شاید اس سے زیادہ ہم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ قوموا کسالی، تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی لیزی ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ حاجی صاحب مسجد اس لیے اٹھ کے گئے کہ بڑے نمازی ہیں، یہ مسجد میں اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں گے اور کہیں گے یہ بہت نمازی انسان ہے، یا ان کو جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کی نماز کی حالت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز، پہلی یہ کہ لیزی، دوسری چیز یراؤون الناس، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن بس وہ یاد کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بس ایک سمجھ کچھ ایکشنز ہیں جو وہ کر کے جاتے ہیں، کچھ یاد کا ذریعہ نہیں بن پاتی ان کی نماز۔ یہ منافقین کی خصوصیت میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اصلاح فرمائے کہ ہماری، آپ لوگوں کیا، میری اپنی نماز کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کون ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے منافقین؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر منافقین ہوں گے۔ اگلی ہی آیت ہے، 2-3 آیتوں کے بعد یہ آیت آتی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو کیسے بہتر بنانا ہے، اپنی نماز میں خشوع کیسے پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ہماری سب سے بہتر رہنمائی کرے گا وہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن کی جو ایک اور آیت ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، 21ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ، لیکن بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہماری نمازوں کے اندر مسئلہ ہے، ہماری نمازوں کے اندر فالٹ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو کچھ پیچھے باتیں بتائیں، اس طرح کے کچھ مسائل ہیں ہماری نمازوں کے اندر۔ ہماری نماز بہت لیزینس کا شکار ہے، یا ہماری نماز سے جو کچھ سیکھنا چاہیے کہ جس رب کے آگے ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم نے اپنا سب کچھ، سب سے قیمتی چیز اپنی، ہماری یہ ماتھا ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، وہ ہم نے اس ذات کے آگے جھکا دیا ہے، تو یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں تو میں اللہ کے خاطر قربان کر سکتا ہوں۔ یہ نماز کا مقصد ہے، نماز کے اگر ڈیپتھ میں ہم جائیں کہ ہم نے اللہ کے آگے سب کچھ جھکا دیا اپنا، جو چیز ہم کسی کے آگے نہیں جھکا سکتے تو وہ اللہ کے آگے ہم نے جھکا دی ہے۔ جب ہمارا یہ عالم ہوگا کہ دنیا کے جو فتنے اور یہ چیزیں ہیں اور محبتیں ہیں، ہم سب قربان کر سکتے ہیں اللہ کے آگے، یہ اللہ تعالیٰ نماز میں چاہتا ہے ہم سے، یہ نماز کا اصل مقصد ہے۔
بے حیائی فحاشی آپ دیکھیں کتنی عام ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، عجیب عجیب فتنے نکل رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اپنی اولادوں کو بچا لیں ان فتنوں سے تو ان کو نماز، صحیح نماز کے ساتھ ہمیں جوڑنا ہوگا، اچھی سوسائٹی کے ساتھ ہم نے انہیں جوڑنا ہوگا، مساجد میں لے کے جانا ہوگا جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے. پھر یہ فحاشی اور اس طرح کے جو خطرناک قسم کے فتنے آج کل کے دور میں آ رہے ہیں ان سے ہمارے بچے بچ پائیں گے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسے کمزور پودے کی اگر ہم مثال لیں جو ہماری آج کل مثال ہے، جس کو جدھر کی ہوا آتی ہے ادھر بہا کے لے جائے، اڑا کے لے جائے، وہ حساب ہوگا ہمارے بچوں کا. اگر ہم نے ان کو قرآن کے ساتھ، دین حق کے ساتھ نہ جوڑا، اگر ہم نے ان کو نماز کا صحیح مقصد نہ سمجھایا، نمازوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ نہ جوڑا، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت میں ان کو نہ بٹھایا، تو ورنہ جدھر کی ہوا آئے گی وہ ان کو اڑا کے لے جائے گی، اور ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی فتنوں سے بچنے کی. یہ جو پودا ہے اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی. تیز ہوا کے اندر کبھی رائٹ سے ہوا آئے گی تو وہ گرا دے گی، ورنہ اگر اس سے بچ گیا تو لیفٹ کی ہوا گرا کے لے جائے گی. تو اگر ہم ان فتنوں سے، ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اسپیشلی فحاشی اور یعنی ان مسائل سے، تو اس کا ایک ذریعہ نماز. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بتا رہے ہیں اس آیت کے اندر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ برائیوں سے بچ نہیں پا رہے، چیزوں سے بچ نہیں پا رہے. ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ جب اذان ساتھ لے کے جائیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں برائیوں کی طرف لے جانے کے لیے، سینما پہ لے جانے کے لیے، بری جگہوں پہ لے جانے کے لیے ہم ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کرتے ہیں، مہنگی سے مہنگی ٹکٹ لے کے دیتے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہو کے انہیں لے کے دیتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہیں جگہیں، جو جگہیں ہی ایسی ہیں جو فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کے لیے بنی ہیں. ان جگہوں پہ جانے کے لیے ہم اتنا پیسہ لگاتے ہیں، لیکن کسی اچھی جگہ پہ جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تب ہم کنجوسیاں شروع کر دیتے ہیں، تب ہمیں فکر ہونے لگتی ہے کہ ہمارا مال نہ کہیں زیادہ خرچ ہو جائے. ابھی آپ کے اگلے ہفتے میں آپ کے اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس آ رہی ہے، اذان انسٹیٹیوٹ والے ہیں کراچی میں، وہ کروا رہے ہیں ایک بہت بڑی کانفرنس. وہ ہے ہی آپ کے بچوں کی، آپ کی فیملی کی تربیت کے لیے. پورا سال ہو گیا ان کو اس کام کوشش کرتے ہوئے، اور سال میں ایک دفعہ وہ ایونٹ کرواتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ، آپ کی اولادیں جو ہیں اس آگ سے بچیں، ان فتنوں کو انڈرسٹینڈ کریں. بڑے بڑے اسکالرز انہوں نے بلائے ہیں، بڑے بڑے اسپیکرز انہوں نے انوائٹ کیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اچھے انتظامات کیے ہیں. ایسے لوگ بھی تو ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سپورٹ کریں، ایسی جگہوں پہ جائیں، اپنی اولادوں کو لے کے جائیں جو وہاں جائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوگا کہ جدھر کی ہوا آئے گی وہ آپ کو اڑا کے لے کے چلی جائے گی. آپ کے بچوں کی جب تک قرآن و حدیث اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیس نہیں جڑی ہوگی، علماء کے ساتھ، تو وہ ان فتنوں سے، چیزوں سے نہیں بچ سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.